چلیں، اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد. خوب نقطہ پڑھ رہے تھے اور عرض کیا گیا کہ اشعار اور ادبی نثر کو صحیح سمجھنے، اس کا صحیح معنی اور مفہوم بیان کرنے کے لیے اس کا صحیح پڑھنا بھی ضروری ہے. جب تک کہ آپ شعر کو یا ادبی نثر کو صحیح طریقے سے پڑھیں گے نہیں، اس کا صحیح معنی اور مفہوم بھی نہیں بیان کیا جا سکتا، مشکل. اب یہاں پہ ایک عبارت دی ہے، کہا اس عبارت کو آپ دیکھیے. بخشش لازم نیست اعدام مشکنید، یہ ایک جملہ ہے، ٹھیک. آپ اس جملے کو ایک سانس میں کہتے ہیں یا توقف کرتے ہیں، اور اگر توقف بھی کرتے ہیں، بیچ میں کہیں وقف کرتے ہیں، تو کہاں پہ وقف کرتے ہیں، یہ بہت اہمیت رکھتا ہے معنی اور مفہوم میں. آپ کا ٹھہرنا نہ ٹھہرنا یا کہاں ٹھہرتے ہیں آپ، اس سے جملے کے معنی اور مفہوم بدل سکتے ہیں، تبدیل ہوتے رہتے. جیسے فرض کریں بخشش کے بعد اگر توقف کیا جائے، بخشش لازم نیست اعدامش کنید، ٹھیک. تو ہر زبان میں اگر معنی کیا جائے تو معنی یہ نکلے گا کہ بخش دیا جائے یا بخش دو، معاف. اس کو سولی پہ چڑھانا ضروری، یعنی معاف کیا جا رہا ہے، سولی سے بچایا جا رہا ہے. بخشش لازم نیست اعدامش کنید، معنی ایک بالکل پہلے والے معنی کے برعکس. نہ بھائی بخش کی ضرورت نہیں، اس کو آزاد کرنے کی ضرورت نہیں، اس کو سولی پہ چڑھاؤ. کیونکہ زمین آسمان کا فرق. جملہ وہی ہے، صرف ٹھہرنے کی جگہ بدلی ہے، وقف کا مقام بدلا ہے. پہلے بخشش پہ میں نے توقف کیا اور ابھی نیست پہ میں کیا ہے. جملہ ہے نا، خالی ٹھہرنے کی جگہ بدلی ہے، وقف کرنے کی جگہ بدلی ہے، ٹھہرنے کی جگہ بدلی ہے اور معنی بدل گیا. کہہ رہے ہیں کہ بخشش لازم نیست اعدامش کنید، یہ ایک جملہ ہے. آپ اگر کریں گے اگر علامت اگر مقصد یعنی ویرگول، ٹھیک، جو کام رہتا ہے، ٹھیک. اگر کلمہ لازم نیست قرار میں گیرد، اگر لازم نیست کے بعد آپ لگا دیں، فرض کریں آپ ایسے پڑھیں بخشش لازم نیست، ٹھیک، تو حکم اعدام باید اجرا شود. تو مطلب یہ ہوگا کہ جو سولی پہ چڑھانے کا حکم دیا گیا ہے وہ لاگو ہونا چاہیے، یعنی اب اس کو سولی پہ چڑھا دیا جائے. و اگر بعد از بخشش قرار بگیرد، لیکن اگر آپ مکس اور وقف بخشش پہ کریں، کہیں بخشش لازم نیست اعدامش کنید، تو حکم آزادی باید اجرا شود. بخشش پر وقف کرنے کی صورت میں اس کی آزادی کا حکم لاگو ہونا چاہیے. دیکھیں ایک جگہ پھانسی پہ چڑھانے کا حکم لگ جاتا ہے، ایک جگہ آزاد کرنے کا، زمین آسمان کا فرق. تو یہ ہے کسی اشعار اور ادبی نثر کو صحیح پڑھنا بے حد معنی رہتا ہے. بعض اوقات جملے
جملے کا صحیح معنی اور مفہوم صحیح قراءت پر ہی متوقف ہوتا ہے. اگر صحیح قراءت نہ کیا جائے تو متکلم کا جو مقصود ہے، متکلم جو چیز بیان کرنا چاہتا ہے اس کے خلاف ہو جائے گا. ٹھیک، چلیے پہلے نقطہ دوم، دوسرا جو نقطہ ہے، گاہی کلمہ امید یا امید در شعر و نثرهای ادبی به صورت مشدد تلفظ می شود. یہ دنیا کے بہت ساری زبانوں میں اور اس طریقے کا پایا جاتا ہے کہ ایک کلمے کو مختلف طریقے سے پڑھا گیا ہو. یہ فارسی زبان میں بھی ہے. امید کبھی مشدد پڑھا جاتا ہے میم کی تشدید کے ساتھ، امید. کبھی امید جاتا ہے، کبھی امید. شعر اور ادبی نثروں میں زیادہ تر مشدد پڑھا جاتا ہے، وإلا ایسے امیدوارم ایسے بولیں گے امیدوارم. لیکن اشعار وغیرہ میں جب یہ کلمہ آتا ہے تو تشدید کے ساتھ پڑھتے ہیں امید. ٹھیک مولانا، سمجھ میں آیا؟ کہہ رہے ہیں کہ کبھی کبھی اشعار میں اور ادبی نثر میں کلمہ امید کو مشدد پڑھا جاتا ہے، یعنی امید. چلے، بیشتر بدانیم رنج و گنج، عنوان تھا درس کا، تمام ہوگا. اب اسی کے سلسلے میں مزید جانتے ہیں. جویندے یا بندے اس، جستجو کرنے والا، تلاش کرنے والا ہی پانے والا ہے. یہ اس میں فعل ہیں دونوں، جو یا جستن سے، تلاش کرنے والا، جستجو کرنے والا، یا بندے یافتن سے، یافتن پانا. ٹھیک، اس میں فاعل ہے. جویندے کوشش کرنے والا، یا بندے ہونے والا. ظاہر سی بات ہے جو انسان جس چیز کے لیے کوشش کرتا ہے، تلاش کرتا ہے، وہ اسے ملتی ہے نا. کمبل اوڑھ کے، سر ڈھانپ کے، سردی کا دن ہے، آدمی کے چائے پینے کا دل کر رہا ہے، چائے تھوڑی مل جائے گی، ہے نا. کمبل چھوڑ کے آدمی چولہا جلائے، کیتلی رکھے، تھوڑی دیر وہاں پہ کھڑا رہے، ملے ہے نا. جستجو کرے گا، کوشش کرے گا، جو محنت کرے گا اس کو. اگر بخواهیم تصمیم بگیریم، تلاش کنیم و ناامید نشویم، سر انجام به آرزوها و خواسته های خود می رسیم. کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ارادہ کر لیں، چاہ لیں، سب سے چیز کیا ہے؟ ارادہ ہو، اور ارادے کے ساتھ ساتھ جستجو ہو، محنت ہو، اور اس کے مد مقابل نا امیدی نہ ہو، تو آخر کار انسان اپنی آرزو، اپنے ہدف تک پہنچ جاتا ہے. انسان اگر من بنا لے، ارادہ کر لے کسی چیز کا، اور اس کے لیے جد و جہد کوشش کرے، اور نا امیدی اپنے اندر پیدا نہ ہونے دے، تو آخر کار وہ اپنی آرزوؤں اور اپنی تمناؤں تک، اپنے ہدف اور مقصد تک پہنچ جاتا ہے. اگر بخواہیم، اگر ہم چاہیں، خواستن، و تصمیم بگیریم، اور مصمم ارادہ کر لیں، تلاش کنیم، تلاش یعنی جستجو، محنت، نا امید نہ شویم، اور ہم مایوس اور نا امید نہ ہوں، تو سرانجام، سرانجام یعنی آخر کار، نتیجتاً، سرانجام آخر کار، بے آرزوها و خواستہائے خود، اپنی چاہتوں اور اپنی آرزوؤں تک می رسیم، پہنچ سکتے ہیں، پہنچ جائیں گے.
ہمیں کسانی کی نام آنان را با احترام یاد می کنیم، کہنے وہ تمام افراد، وہ تمام لوگ جن کا نام ہم عزت و احترام کے ساتھ لیتے ہیں، جن یاد کرتے ہیں، جن کے بارے میں ہم نے سنا ہے یا دیکھا ہے کہ جن کا رتبہ، جن کا مقام بڑا اونچا اور بلند تھا، وہ سب ایسے افراد ہیں کہ جو کسی نہ کسی جدوجہد اور کسی نہ کسی محنت اور زحمت کی وجہ سے اس درجے اور اس مقام تک پہنچے ہوئے ہیں، جس وجہ سے ہم یاد کرتے ہیں۔ جتنی بھی بڑی شخصیات ہیں، آپ جائیے ان کے حالات کا جائزہ لیجیے، سب محنت کر کے پہنچے ہیں بھائی۔ کوئی یوں ہی ایک دم سے زمین کے اٹھ کے آسمان پہ نہیں چلا جاتا، چاہے شخصیتیں ہوں، سمجھ رہے ہیں، چاہے ہنری شخصیتیں ہوں، چاہے دنیا کے کسی بھی شعبے کے نامور انسان ہوں، نامور لوگ ہوں، وہ سب محنتوں کے ذریعے سے پہنچے ہیں بھائی۔ علماء جتنے لے لیں، شیخ مرتضیٰ انصاری، شیخ مفید، شیخ توسی سے لے کے علامہ، سمجھ رہے ہیں، یا ادھر کے جو علماء ہیں، امام خمینی ہیں، شہید مطہری ہیں، شہید رجائی ہیں، شہید بیشتی ہیں، یا ابھی موجودہ میں سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو مراجع کرام ہیں یہ ایسے ہی مرجع بن گئے ہیں نا؟ آغائے جوادی آمولی کا نام سنا ہوگا، 70 سال کی ایج ہے، 70 سال کی ایج میں ہر دن ان کے، میں نے ایک مطلب بیان پڑھا تھا، ہر دن وہ 18 گھنٹے علم کرتے ہیں، 70 سال کی عمر، لکھنا پڑھنا پڑھانا 18 گھنٹے، سوچو۔ یہ لوگ جن کی زندگیاں ہمیں بڑی خوبصورت نظر آتی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ بھئی ان کا کیا کہنا ہے، یہ تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، دنیا ہی ان کے لیے جنت ہے۔ اب چاہے اسپورٹ کی دنیا ہو، چاہے فلم جگت ہو، بڑے بڑے جو نامور شخصیتیں ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو کچھ کرنا نہیں پڑتا؟ وہ بغیر محنت کے، بغیر زحمت کے، یوں ہی سچن ایسے ہی سچن بن گیا، کوہلی بن گیا، یا فلمی دنیا میں جو بڑے بڑے سپر اسٹار ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے ایسے ہی بن گئے ہیں؟ نہ بھئی ہم سے زیادہ محنت کرتے ہیں وہ، آپ کو کیا پتا، وہ ہم سے زیادہ محنت کرتی ہے۔ تجارت کی دنیا میں یہ امبانی اڈانی ایسے ہی، دنیا کی ہر کامیابی سے وابستہ ہے، زحمت سے وابستہ ہے۔ جو جتنی زحمت محنت کرے گا وہ کامیاب ہوگا، بات ختم۔ چلے، ہمیں کس کے نام آنان را، وہ تمام لوگ، وہ تمام افراد کے جن کا نام ہم با احترام یاد می کنیم، احترام کے ساتھ لیتے ہیں، یہ یاد کرتے ہیں، وہ تمام لوگ کہ جنہیں ہم احترام کے ساتھ یاد کرتے ہیں، یہ جن کا نام احترام کے ساتھ لیتے ہیں، وحیدہم وجادیدہم، یا سنا ہے جن کو بارے میں، یا دیکھا ہے جنہیں ہم نے، کہ بے مقام ہے بلند و عالی دست یافتہ اند، کی جو ایک بلند و بالا مقام تک پہنچے ہوئے ہیں، کہ بے مقام ہے بلند و عالی، بلند و عالی یہ کی معنی میں کہ جو اونچے اور بلند مقام اور مرتبے تک دست یافتہ اند یعنی رسیدے اند پہنچے ہوئے ہیں، یا جنہوں نے حاصل کیا ہے، جو بڑے اونچے مقام اور رتبے حاصل کیے ہیں، افرادی ہستند کے، یہ وہ لوگ ہیں کہ با کوشش و اشتکار، جو اپنی محنت اور کوششوں کے ذریعے سے بجائی رسیدان، کسی منزل کسی مقام تک پہنچے ہوئے ہیں۔ کوئی بغیر محنت مزدوری کے، بغیر کوششوں کے، جد و جہد کے کسی مقام تک نہیں پہنچتا۔
با مطالع زندگی یہ بزرگان و دانشمندان، کہہ رہے علماء اور بزرگوں کی زندگی کے مطالعے کے ذریعے می فہمیم ہم سمجھتے ہیں کہ آنہا با اعتماد بے خود، کہ انہوں نے اپنے اوپر اعتماد کر کے پائیداری درکار رہا، اپنے کاموں میں ثابت قدمی دکھا کر، تحمل سختی ہاں مشکلوں کو برداشت کر کے، و ارادہ استوار و محکم اپنے مضبوط اور محکم ادارے کے ساتھ بے موفقیت و نتیجے رسیدے اند کامیابی اور کسی نتیجے تک پہنچے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ضروری ہیں۔ خود اعتمادی ہو انسان کے اندر، اپنے امور اور اپنے کام میں ثابت قدم رہے، سختیوں اور مشکلات کو برداشت کرے، ارادہ جو ہے مستحکم اور مضبوط ہو، ایسا ارادہ کہ پھر کوئی چیز اس ارادے کو توڑ نہ پائے یا کمزور نہ بنا نہیں پائے۔ ہم لوگ تو ہو جاتے ہیں، شادی بھائی کی رہتی ہے، اپنا ارادہ ٹوٹ جاتا ہے، ان سے زیادہ خوشی اپنے ہو جاتی ہے، جیسے صحرا اپنے ہی کو باندھنا ہے، ارادہ کمزور ہے نا۔ ارادہ استوار۔ چلے ایک بار اور دیکھیں، مطالع زندگی یہ بزرگان و دانشمندان می فہمیم دے، بزرگوں اور دانشمندوں کی زندگی کے مطالعے کے ذریعے ہم سمجھتے ہیں کہ آنہا بے اعتماد بے خود، کہ ان لوگوں نے اپنے اوپر بھروسہ اور اعتماد کے ذریعے پائیداری درکار رہا، کاموں میں ثابت قدمی اور پائیداری کے ذریعے تحمل سختی اور دشواریوں کو صبر و تحمل کے ذریعے، و ارادے استوار و محکم اور مضبوط ارادے کے ذریعے سے بے موفقیت، کامیابی اور نتیجے تک سیدھے پہنچے ہیں۔ یعنی ہم جب بزرگوں کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے سے وہ اس کامیابی تک پہنچا تھی۔ ابو نصر فارابی یکی از دانشمندان ایرانی کی معلم بم شہرت دارد۔ اب ایک دو نمونہ پیش کریں گے۔ کہ ہوا میں تیر نہ ہو، وہ تھوڑا سا اندازہ ہو جائے، لگے کہ ہاں بات جو ہے بادلیل ہے، بے دلیل نہیں ہے۔ ہاں یہ نہ سمجھے کہ یہ ناتجربے کاری کی بنیاد کچھ بھی کہہ دیا ہے خوش کرنے کے لیے نہ۔ ابو نصر فارابی یہ نام ہے، بڑی شخصیت، یہ کہ از دانشمندان ایرانی، ایران کے ایک عالم اور دانشمند کی، کہ بھی معلم ثانی یعنی دوم شہرت دار ہے، کہ جو معلم ثانی کے نام سے مشہور ہے، جن کو معلم ثانی کہا جاتا ہے۔ ہنگام تحصیل جس وقت یہ پڑھ رہے تھے، طالب علم تھے، تنگ دست و فقیر بود، بڑے غریب اور نادار تھے، بطوری کی شمع داشت شبہ در روشنائی آن درس بخوان، اتنے فقیر تھے کہ ان کے پاس موم بتی بھی نہیں تھی، چراغ بھی نہیں تھا کہ راتوں میں اسے جلا کر کے اجالے میں پڑھ سکے۔ یہ ہم لوگ کے لیے اچھا ہے کہ رہنے تو ماحول بنا رہے، یہ تو دعوت کھا لے، کل انشاءاللہ پڑھا جائے۔